بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس خیر کے کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان، پہلے ہم ان کے جو ورڈز ہیں ان کا معنی اور ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مطلب ہے بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کا لغت میں اس کا معنی اور مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا۔ اسی وجہ سے رات کو بھی کافر کہتے ہیں لغت میں، کیونکہ رات بھی لوگوں کو چھپا لیتی ہے، یعنی رات کے اندر لوگ چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جو فارمر یا کسان ہوتا ہے اس کو بھی کافر جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، بیج بوتا ہے گویا کہ اس کو چھپا دیتا ہے، تو لغت میں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑا کفر ہے وہ کفر وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کفران نعمت، نعمتوں کی ناشکری، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالی کا انکار، اور اللہ اس کفر کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اور جب کافر کا لفظ مطلقاً بولا جائے گا تو اس سے متعارف وہ شخص ہے جو وحدانیت یا شریعت یا نبوت یا ان تینوں کا انکار کرے۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم یہ انذار سے ہے، انذار کا معنی ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا، ڈرانا۔ اانذرتہم یہ کہ آپ ان کو ڈرائے، اور ام یا ام کا مطلب ہے یہاں کہ ختم اللہ، ختم کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ اس میں دوسری چیز کسی طرف سے داخل نہ ہو سکے، یعنی اس چیز کو ایسے چھپانا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے، اس کو ختم کہتے ہیں۔ ختمہ مہر لگا دی، سیل کر دیا۔ قلوبہم ان کے دل، قلوب یہ جمع ہے قلب کی، دل کو کہا جاتا ہے۔ سمع کان کو کہتے ہیں، سمعہم ان کے کان۔ اور ابصار یہ بصر کی جمع ہے آنکھیں۔ غشاوہ پردہ، کرٹین۔ عذاب کا معنی ہے عبرتناک سزا، سخت سزا۔ اور عذاب زائل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو زائل کرنے کو بھی عذاب کہتے ہیں۔ اور چونکہ سزا بھی آرام اور لذت کو، جو انسان کا آرام ہے، ریسٹ ہے یا خوشی، اس کو زائل کرتی ہے، اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ یہ اس آیت میں جو ورڈز آئے ہیں ان کا ہم نے ٹرانسلیٹ
ٹرانسلیشن کیا، بتا دیا، ان کے میننگس ہم نے بتا دیے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، کفروا جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ أأنذرتهم ام لم تنذرهم، چاہے آپ ان کو ڈرائے ام لم تنذرهم یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں یہ دونوں باتیں برابر ہیں کہ اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ختم لگا دی ہے، سیلڈ کیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ پڑا ہوا، کرٹین پڑے ہوئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردے پڑے ہوئے ہیں. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سابقہ آیات، اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کی شروع کی آیات، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو متقین کی صفت ہم نے ان آیات میں پڑھی، مومنین کی صفات بیان فرمائی گئی تھی اس آیت میں. اس کے فوراً بعد کافروں کی صفات کا بیان فرمایا، تاکہ دونوں قسموں کے درمیان جو ڈفرینس ہے یا فرق ہے وہ واضح ہو جائے. جیسا کہ قرآن کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ نیک اور بد، اچھے اور برے لوگوں کے درمیان تقابل اور کمپریزن کرتا ہے، اور نیک بختوں اور بدبختوں کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے. جیسا کہ عربی کا بھی مقولہ ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، کہ اپنے مقابل اور مخالف اور اپوزٹ سی چیزوں کے درمیان امتیاز ظاہر ہوتا ہے. ان آیت کا شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ان آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک اپنا محلہ بنایا تھا، ان کا ایک نیبرہڈ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور یہ لوگ کفر پر مر گئے تھے. ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حریص تھے، چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، سب ایمان لائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایمان تو وہی لوگ لائیں گے جن کے لیے ایمان لانا ازل میں ہی مقدر ہو چکا ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے، وہی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں لا سکتے. اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے جو معین یا اسپیسیفک کافر مراد ہے، جیسے کہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ولید ابن مغیرہ، اور جو یہودیوں کے علماء تھے وہ مراد ہے.
تو یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح، کتنے کلیئر اور روشن جو دلائل ہے، ایویڈنس ہے، ان کے سامنے آ جائے، وہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، جو اس ضد پر قائم رہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ، تو قرآن کریم نے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے جو برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے ساتھ میں دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ اور عزم کر لیا ہے، یہ پکا ارادہ کیا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم، اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، وہ صحیح راستے پہ آئے گا۔ جو اپنے ناواقفیت یا اپنے غفلت کی وجہ سے وہ کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس سے تو ہم یہ امید پہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ آئے گا، اس کی اصلاح ہوگی۔ لیکن جو شخص غلطی پر اڑ اور اس پہ ڈٹ جائے اور یہ تہیہ کر لے، پورا عزم کر لے، کسی بھی حالت میں بات ماننی نہیں ہے، تو اس کی ضد کا آخری جو انجام یا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ وہ حق کو قبول کر لے۔ لہذا اس پر اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو اب ان کا تو قصور نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مہر لگانا ہے وہ خود انہی کی ضد اور اس بات کا تہیہ اور پختہ عزم اور پختہ ارادہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی ہے۔ یہ ان کا اپنا عزم اور ارادہ اور تہیہ ہے، اور اس عزم اور اس تہیہ